بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت جامع تعلیم میں خوش آمدید۔ آج ہم ریاضی کا سبق صحیح اعداد سیکھیں گے، اور سبق سیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں نے جو اسباق ہیں آپ کو پڑھانے ہیں، اور بسا اوقات تین دفعہ کوئی ایک اس کی ریاضی کی جو ہے سبق کو میں پڑھاؤں گا، تو وہاں پر آپ کو یہ بھی کہوں گا بار بار کہ وہاں پر ویڈیو کو روک کے اس سبق کو سن کے آپ یاد کر لیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے وہ سبق ذہن نشین ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اس سبق کے ذہن نشین ہونے کے بعد اس کی مشق کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور بس وہ سبق گزر گیا، بلکہ آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے کہ سبق کے آخر تک آپ کو سبق کا اکثر حصہ یاد ہو چکا ہو۔ اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور صحیح طریقے سے آپ سبق بھی سیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ صحیح اعداد کیا ہوتے ہیں۔ صحیح اعداد وہ اعداد ہیں جن میں مثبت، منفی اور صفر شامل ہوتا ہے۔ ان کی مثالیں آپ سمجھیں: صفر، ایک، دو، تین، چار، پانچ، اور منفی ایک، منفی دو، منفی تین، منفی چار، منفی پانچ، اور اسی طرح یہ جاری رہیں گے دونوں طرف کے اعداد۔ تو صحیح اعداد وہ اعداد ہیں جن میں مثبت، منفی اور صفر شامل ہوتا ہے۔ صحیح اعداد وہ اعداد ہیں جن میں مثبت، منفی اور صفر شامل ہوتا ہے۔ اب آپ ویڈیو روک کر اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم صحیح اعداد کا موازنہ کرنے جا رہے ہیں۔ دو اعداد کا موازنہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عدد بڑا یا چھوٹا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد کر لی، اور اس کے بعد آپ اس کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نشانات کو سمجھیں۔ یہاں پر ایک نشان دیا گیا ہے جس کے ایک سرے کو دائیں طرف اور اس کے دو ٹانگیں ہیں وہ بائیں طرف نظر آ رہی ہیں، ساتھ یہ برابر کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر یہ نشان اکیلے ہو تو یہ بڑے کو ظاہر کرتا ہے، اس کے بائیں طرف والے عدد دائیں طرف والے عدد سے بڑا ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں نشان اکٹھے آ جائیں تو پھر یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ بائیں طرف والا عدد دائیں طرف والے عدد سے یا بڑا ہے یا اس کے برابر ہے۔ تو یہ فی الوقت ہم اس کو یہاں پر نہیں سیکھ رہے۔ اسی طرح جب عدد بائیں طرف ہو اور اس کی طرف تیر کا نشان ہو تو وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بائیں طرف والا عدد دائیں طرف والے عدد سے چھوٹا ہے، اور جب ایک یہ والا نشان ہو اکیلا تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں طرف کے اعداد وہ برابر ہے۔ اب نشانات آپ نے سمجھ لیے، اب اصول سمجھیں۔ مثبت عدد ہمیشہ منفی عدد سے بڑا ہوتا ہے، جیسے 5 ہمیشہ بڑا ہے منفی 2 سے، اور یہ نشان آپ نے ابھی سیکھا۔ صفر منفی اعداد سے بڑا ہوتا ہے اور مثبت اعداد سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں پر مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ صفر بڑا ہوتا ہے کسی بھی منفی عدد سے، اور صفر چھوٹا ہوتا ہے کسی مثبت عدد سے۔ تو ویڈیو روک کے یہاں تک کے اصول کو آپ سمجھ لیں۔ اسی طرح منفی اعداد میں جو عدد صفر کے قریب ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ 5 اور 8 بظاہر 8 بڑا ہے اور لیکن 5 چھوٹا ہے، لیکن منفی میں یہ اصول الٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر منفی 2 منفی 5 سے بڑا ہوتا ہے، منفی 1 منفی 8 سے بڑا ہوتا ہے، اور صفر جو یہاں پر نہیں لکھا ہوا وہ ان سب سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ 8 بڑا ہے 3 سے، منفی 4 بڑا ہے چھوٹا ہے 2 سے، مثبت 2 سے، منفی 3 بڑا ہے منفی 7 سے، صفر برابر ہے صفر۔ یہ تمام جو پیچھے اصول ہم نے پڑھے ان سب کی اکٹھی مثالیں آ گئی۔ تو ویڈیو روک کے اس بات کو اچھی طرح آپ سیکھ لیں۔ آگے باری ہے صحیح اعداد کی ترتیب کی۔ اعداد کو چھوٹے سے بڑے یا
بڑے سے چھوٹے ترتیب دینا، اعداد کو چھوٹے سے بڑے یا بڑے سے چھوٹے ترتیب دینا۔ اب الف میں چھوٹے سے بڑے ہم ترتیب دینے لگے ہیں۔ مثال اس کی آپ سمجھے، یہ میرے پاس چند اعداد ہے، -1، 2، 0، -3 اور 5، یہ بغیر ترتیب کے پڑے ہوئے۔ ان کو جب ترتیب دینی ہے چھوٹے سے بڑے میں تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹا سب سے اس میں کون سا ہے؟ میں نے بھی بتایا تھا کہ منفی کے ساتھ سب سے چھوٹا، جو بظاہر بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، 3 بڑا نظر آ رہا ہے -1 سے، لیکن منفی میں یہ الٹ ہو جاتا ہے اور -3 چھوٹا ہو جاتا ہے -1 سے۔ اس کے بعد 0 کی باری آتی ہے، اب 0 سے بڑا 2 ہوتا ہے اور 5 ہوتا ہے۔ یہ ہم چھوٹے سے بڑے کی ترتیب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑے سے چھوٹا، اسی مثال کی الٹی ترتیب۔ مثال یہ دی گئی تھی، اس کو اب ہم بڑا عدد پہلے لیں گے، پھر چھوٹا عدد، پھر کرتے کرتے 0، -1 اور -3، سب سے چھوٹا یہاں پر سب سے آخر میں آ چکا ہے۔ تو یہ صحیح اعداد کی ترتیب آپ نے سیکھی۔ ویڈیو روک کے دوبارہ سبق کو ذہن نشین کر لیں۔ اب آگے باری ہے عددی خط سے سمجھنا۔ عددی خط ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے جس پر اعداد کو ایک خاص ترتیب اور مساوی فاصلے پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ عددی خط ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے جس پر اعداد کو ایک خاص ترتیب اور مساوی فاصلے پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ عددی خط ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے جس پر اعداد کو ایک خاص ترتیب اور مساوی فاصلے پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ بائیں طرف اعداد چھوٹے ہوتے ہیں اور دائیں طرف بڑے۔ اب ویڈیو روک کے اس ترکیبات کو آپ یاد کر لیں۔ اب یہ خط کو دیکھیں، ہم نے لکھا ہوا ہے 0 درمیان میں اور تیر کا نشان ہے، دائیں بھی جا رہا ہے بائیں بھی جا رہا ہے۔ دائیں ہم دیکھتے جائیں تو 1 جو 0 سے بڑا ہے، 2، 3، 4، 5 اور یہ جاری ہے، اور بائیں طرف کو دیکھیں تو -1 جو 0 سے چھوٹا ہے، -2 جو -1 سے چھوٹا ہے، -3، -4، -5 اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ عددی خط۔ جو عدد دائیں طرف ہو وہ بڑا ہوتا ہے اور جو بائیں طرف ہو وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا قاعدہ ہے۔